بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مناہل، زہرا، رجا، سیدہ زہرا، ایمن، وعلیکم السلام علی محمد صاحب، وعلیکم السلام عبد المعیس، وعلیکم السلام۔ جیتے رہیے تمام لوگ، خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔ ایمن نے ہینڈ ریز کیا تھا بٹ پھر لوور ہینڈ کر دیا، تو ایمن ڈو یو ہیو اینی کوشچن؟ اوکے کوئی بات نہیں۔ سو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، لاسٹ ویک we were studying about expenses and this is the last head about الحمدللہ ویر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، الحمدللہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ all is well، الحمدللہ۔ جی بالکل۔ تو پیارے بچوں، expenses is the last head of accounts which we are studying۔ وعلیکم السلام عائشہ۔ تو ہمارے یونٹ کس طرح سے ہیں؟ الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہے، آپ کی کلاس میں ٹائم ٹیبل اپلوڈ ہو جاتا ہے ڈیلی بیسس پر۔ اکارڈنگ ٹو دا ٹائم ٹیبل، right after this unit you have a break of 30 minutes. After 30 minutes break, my 2 consecutive units would be there inshallah from 10:45 to 11:45۔ ٹھیک ہے؟ اوکے۔ تو پیارے بچوں، ہم ایکسپینسز کو کنٹینیو کرتے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ ہم یہ تھیوری تقریباً ختم کرنے جا رہے ہیں۔ تھوڑی بہت تھیوری دوبارہ آئے گی، ہلکی پھلکی لائٹر سائٹ پر، اس کو بھی پڑھیں گے۔ اصل میں یہ تھیوری نے ہی تو ہمارے سارے کانسیپٹ ڈیولپ کیے ہیں۔ وداؤٹ تھیوری کانسیپٹ ڈیولپمنٹ بہت مشکل تھا اور ہے۔ تو ابھی بھی چند کانسیپٹس، چند تھیوریٹیکل باتیں ہیں جنہیں ہم نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے SLO1 کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کمپلیٹ کرنا، ایک ہوتا ہے فنش کرنا، اور ایک ہوتا ہے ویل فنش کرنا، ایک ہوتا ہے ایسا کمپلیٹ کرنا جس میں اسٹوڈنٹس بھی ساتھ رہے ہوں۔ تو الحمدللہ although I know کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں SLO1 کمپلیٹ کرنے میں، جو میرا ایسٹیمیٹڈ ٹائم تھا، جو میں نے مینجمنٹ کو ٹائم دیا ہوا تھا، اس سے میں تھوڑا سا ایکسیڈ کر گیا ہوں، بٹ آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو مائی مینجمنٹ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آن لائن جو پروسیجر ہے اسٹڈیز کا، یہ اتنا سمپل نہیں ہے، اس میں اسٹوڈنٹس کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اسٹوڈنٹس جو ہے وہ انٹریکٹیو ہوں، تو اس لیے انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہوا ہے۔ تو ہم اسٹارٹ لیتے ہیں پیارے بچوں۔ اچھا، اسٹارٹنگ سے مینز پرچیزز سے کہنا چاہ رہی ہیں یا پھر بس ایکسپینسز کو ڈیفائن کر دوں فاطمہ؟ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، اچھا اوکے۔ بھائی ایکسپینسز کیا ہیں پیارے بچوں؟ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، کاسٹ آف پرووائڈنگ گڈس، کاسٹ آف پرووائڈنگ سروسز، ٹھیک ہے، دس از کالڈ ایکسپینس۔ اب یس ایگزیکٹلی، یعنی آسان لفظوں میں عبد المعیز صاحب یوں کہہ لیجئے کہ آپ اگر کسی پروڈکٹ کو بیچ رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں مارکیٹ میں، تو according to first year SLO you are studying only trading business or services business. So it has been assumed that you are purchasing that
good from a supplier. تو آپ جتنے روپے کا اسے خرید رہے ہیں that amount called cost, اور جتنے میں آپ اسے سیل کر رہے ہیں that amount called selling price or income of your business. So if the selling price is income of your business, so what will be the expense of your business? Expense is the amount which you incurred in purchasing that particular commodity which you have sold. Yes, exactly, purchasing price. ٹھیک ہے, تو چلیں آگے بڑھتے ہیں. Cost price will be expenses. Exactly, purchasing price. بالکل ٹھیک ہے. تو اب purchases کیا ہے؟ بیسیکلی purchases کا تو مطلب ہی مرچنڈائز خریدنا ہے, اور جس پرائس پر خریدنی وہ ہمارا کیا ہے؟ ابھی ایکسپینس کی ڈیفینیشن سمجھائی, اب دوبارہ پرچیزز سمجھاؤں. از اٹ کلیئر؟ تو آگے بڑھ جائیں. اوکے, مرچنڈائز انوینٹری بگننگ کے بارے میں کیا کہہ دیا تھا میں نے؟ ون لائن اسٹیٹمنٹ دیا تھا, لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ کہا تھا کہ بھائی SLO 4 میں ان چیزوں کو پڑھیں گے, لیکن بچے پریشان ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں سر تھوڑا سا تو بتا دیں اس کے بارے میں. تو میں نے ون لائن اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ مرچنڈائز انوینٹری بگننگ از بیسیکلی why it is beginning, why we called it beginning, because we purchase this merchandise, because we purchased these goods last year but fail to sell these goods till year end. Exactly. تو جب یہ گڈز لاسٹ ایئر کے اینڈ تک نہیں بک سکیں, اٹ مینس دیز گڈز آر ریمین ایٹ آور ہینڈ, دیز گڈز آر ریمین ایٹ آور آفس. تو اب ان گڈس کو لاسٹ ایئر کا کہہ دیا مرچنڈائز انوینٹری اینڈنگ, اور کرنٹ ایئر کا کہہ دیا مرچنڈائز انوینٹری بگننگ. تو اس ایئر بگننگ کہا, چلیں یہ تو سمجھ آتا ہے, بگننگ کہہ دیا. سر ایکسپینس کیوں کہا؟ بیکاز this year these goods are going to be sold inshallah. We have an approach like this. نہیں شاز, اب جو نئی گڈز ہوں گی وہ بگننگ میں تھوڑی ہوں گی, وہ تو جب ہم پرچیز کریں گے تو وہ پرچیزز کہلائیں گی. ٹھیک ہے شاز, میں نے آپ کا سوال سن لیا, پڑھ لیا اور جواب بھی دے دیا. آئی ہوپ آپ نے میری بات کو سنا. جو نئی گڈز ہوں گی وہ مرچنڈائز انوینٹری بگننگ میں, بھائی شاز کا کوشچن تھا سر وہ جو نئی گڈز پرچیز کریں گے اس کے بعد اور فردر اسے کیا نام دیں گے؟ اسے پرچیزز نام دیں گے. اوکے, یہ سب آپریٹنگ ایکسپینس ہوتے ہیں سر. میں ابھی صرف میں خریدنے کی بات کر رہا تھا. مینٹیننس پرائز اور فردر جو بھی ایکسپینسز ہوں گے وہ سب ہم آگے کور کریں گے. اوکے, تو پیارے بچوں, مرچنڈائز انوینٹری بگننگ کے بعد we have a word salaries expense. Have we discussed salaries expense? کہاں تک پڑھ چکے ہیں ہم؟ سیلریز ایکسپینس ڈسکس ہو گیا. So to whom we paid salaries, to whom we paid salaries? Employees. Okay, employees of the office. ساحل, ورکرز کا ورڈ تھوڑا مناسب نہیں ہے, ورکر لیبر کو کہا جاتا ہے عام طور پر. ٹھیک ہے, تو امپلائیز کا ورڈ پراپر ہے. ورکرز کو ہم اجرت, لیبرز کو ہم ویجز. ٹھیک ہے, یاد آ گیا ورڈ؟ ویری گڈ, ایکسیلنٹ. تو سیلریز بیسیکلی آر دا اماؤنٹ وچ یو پے ٹو یور امپلائیز آفٹر کمپلیٹنگ a month. When your employees give you services up to 1 month, then you are liable to pay them as per agreement, whatever the agreement you have made with employees. تو آپ پھر انہیں پے کرتے ہیں سیلریز. اچھا, اب ہم نے اس میں کہا تھا سیلریز ایکسپینس بھی ہے, پری پیڈ سیلریز بھی, اور سیلریز پیبل بھی ہے.
یاد ہے؟ سیلریز ایکسپینس، ایکسپینس میں پڑھ رہے ہیں تو پری پیڈ سیلریز کہاں پڑھا تھا، یاد دلائیں. where we have studied prepaid salaries. Thank you Aksa, thank you Talal, Abiha, Rija, Fatima, very good. Maham, are you there? Ariba, are you there? Arifa, are you there? Arman, are you there? تو جواب بھی دینا ہوتا ہے نا میرا بیٹا, صرف یس سر تھوڑی لکھنا ہوتا ہے. اس کا مطلب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ صرف کلاس میں ہیں یا پھر پڑھائی میں بھی میرے ساتھ ہیں. کلاس میں تو سبھی نظر آ رہے ہیں بظاہر. میں نے پوچھا تو جواب مجھے ملا, اکسا نے جواب دیا سب سے پہلے, پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے جواب دیا. تو مہک نے لائبلٹیز لکھ دیا آنسر میں, جبکہ میں پوچھ رہا ہوں پری پیڈ سیلریز. تو پری پیڈ سیلریز ہم نے کہاں دیکھا تھا؟ ٹھیک ہے بیٹا, آپ نے جیسے بھی جوائن کیا ہو, آپ کو میرا لیکچر سمجھ آ رہا ہے یہ بتائیں, نہیں سمجھ آ رہا تو میں ریپیٹ کر دوں. اور میں تو سمپل سا کوشچن پوچھ رہا ہوں, سیلریز ایکسپینس یہاں ایکسپینس میں نظر آ رہا ہے, کیا سیلریز کورڈ کہیں اور نظر آیا؟ آپ نے بولا یس سر. اچھا, کہاں نظر آیا؟ پری پیڈ سیلریز. آپ نے بولا سر پری پیڈ سیلریز ہمیں کرنٹ ایسٹ میں نظر آیا, ایسٹس میں نظر آیا. اوکے, سیلری پیبل کہاں نظر آیا؟ اوکے, واٹ واز دا ادر نیم آف سیلری پیبل؟ What was the other name of salary payable? Very good Rija, excellent. Very good Taha, زبردست, بہترین. آپ کے جواب پہ بھی دل چاہ رہا ہے میں بولوں آؤٹ اسٹینڈنگ, زبردست. انارنڈ نہیں ہوتا بھائی شاس, کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے آپ؟ ان ارنڈ کہاں سے آ گیا؟ کہاں لکھا ہے ان ارنڈ؟ جائیے چیک کیجئے لائبلٹیز میں, ان ارنڈ وغیرہ بالکل بھی نہیں لکھا ہوا. تکے نہیں لگانے ہیں, دماغ چلانا ہے, تکے نہ لگائیں پلیز. شعیب صاحب آپ کلاس میں ہیں میرے ساتھ؟ مشہود صاحب آپ کلاس میں ہیں؟ روحان صاحب آپ کلاس میں ہیں؟ دعوت نامہ بھیجوں آپ لوگوں کو پارٹیسپیشن کے لیے؟ جی شہیر صاحب, آپ کو بھی دعوت نامہ بھیجواؤں؟ ماہرہ نسیم, تھک گئے ہوں گے پڑھ پڑھ کے صبح سے, ہے نا؟ اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ کلاس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں. جی طارق اعظم صاحب, آپ کلاس میں ہیں ماشاءاللہ, تو سر پارٹیسپیشن تو ہونی چاہیے نا, کیا خیال ہے؟ پتا تو تبھی چلے گا ٹیچر کو جب آپ کی طرف سے کوئی پارٹیسپیشن ہوگی کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. It's a liability you have to pay, it's not paid. جی, یہ تو آپ نے سیلری پیبل کے ڈیفینیشن دے دیا افسا, میں نے تو ڈیفینیشن پوچھی نہیں, میں تو پوچھا سیلری پیبل کہاں نظر آیا تھا. عبد المعیز ویجز پیبل پہ کیسے آ گئے بھائی آپ؟ جی مناہل, تھینک یو. آؤٹ اسٹینڈنگ سیلریز, اوکے. سو دا ادر نیم آف salary payable is outstanding salaries, accrued salaries اور unpaid salaries. unpaid کا ورڈ نہیں ہے یہاں پر, بٹ آئی ہوپ آپ اسے بھی سمجھ رہے ہوں گے, اتنا مشکل نہیں ہے وہ ورڈ. outstanding salaries, salaries payable, accrued salaries اور unpaid salaries. 4 words shows same meaning, that it is an outstanding amount, it is the amount which a business has to pay to its employees normally. Okay, تو سیلری پیبل بھی کلیئر ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. بیڈ ڈیٹ ایکسپینس, اوکے, یس اکشا, تھینک یو. بیڈ ڈیٹ ایکسپینس, ڈو یو ریمبر بیڈ ڈیٹس؟ اوکے, زہرا کیزر, انسٹالمنٹس. بیڈ ڈیٹ مینس انسٹالمنٹ بیٹا. اوکے, yes, when a debt turn out, زبردست, to be bad,
It is an expense for the business. Abir, zabardast. Very well said. Okay, Shaz, thank you. Which one given on credit? नहीं, चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप सबने पार्टिसिपेट किया. When trade receivable is not received, when trade receivable will not be recovered, will trade receivable will not be collected. Yes, when it is no more receivable. तो कस्टमर क्या, क्यों भाई, क्यों रिसीवेबल नहीं रहा? बिकॉज कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, कस्टमर पागल हो गया, कस्टमर का इंतकाल हो गया, कस्टमर पाकिस्तान छोड़ के चला गया, या कोई भी ऐसी वजूहात जिनकी बिना पर. तारिक आजम साहब, आपने रिप्लाई नहीं किया. सर, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही शायद, और वट एवर द रीजन इट इज. लेकिन बस हम तो अभी फिलहाल फर्स्ट ईयर के लेवल पर ये समझ रहे हैं ना कि बैड डेट्स की मीनिंग क्या है. फिर इसके ऊपर बैचलर्स में पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है. तो मैं आपको पूरा चैप्टर थोड़ी कवर करवाऊंगा अभी, मैं तो सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा हूं. ओके, सो द डेट्स which are not going to recover, which are not going to receive, which you are not going to collect in future, that's why you call them bad debts. And when you feel that an amount which you have to receive is not going to be collected in future, so how do you feel? जी अमन, बैंकक्रप्ट मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आपको. बैंकक्रप्ट क्या होता है इंशाल्लाह बताऊंगा. बैंकक्रप्ट ये वाला करप्ट नहीं है, वो बैंकक्रप्ट है. ये बैंकक्रप्ट लिख दिया आपने, ये वो वाला करप्ट लिखा है आपने जो पाकिस्तान में बहुत होते हैं. ये बैंकक्रप्ट है, ये वन वर्ड है, बैंकक्रप्ट. हाँ, हमने सही स्पेलिंग लिखी जी. बैंकक्रप्सी बताएंगे एमन, परेशान नहीं हो अभी. बैंकक्रप्सी का जब वर्ड आएगा तो बताऊंगा. यानी यूं समझ लो, कोई शख्स जितने रुपए बिजनेस में लगा के बैठा है उससे भी ज्यादा उसे नुकसान हो जाए और वो लोगों का लोन अदा करने के काबिल ना हो, तो ऐसे बिजनेस को बैंकक्रप्ट कहा जाता है. ठीक है, मैंने जल्दी से बता दिया तुम्हें, लेकिन जिस चीज पर मैं फोकस कर रहा हूँ वो पढ़ो अभी. तो बैड डेट, जब किसी कस्टमर के बारे में ये पता चला पैसे नहीं मिलेंगे तो आप कैसा फील करते हैं जनाब? खुशियां मनाते हैं, शाम को पार्टी रख लेते हैं जी, बुरा मनाते हैं, बुरा फील होता है, गम का समा होता है. वेरी गुड फातिमा, गम का समा होता है, दुख होता है. वेरी गुड, बस इसी दुख का नाम है, इसी गम का नाम है. वैसे तो गम का नाम है एक्सपेंस, लेकिन पूरा नाम है बैड डेट एक्सपेंस. हर गम की कोई ना कोई वजह. सैलरीज अदा की, मनाया गम. बैड डेट्स नुकसान, एक्सपेंस. ठीक है, ओके. तो बैड डेट एक्सपेंस समझ आ गया. अच्छा, अब आप में से कोई ये नहीं पूछ रहा सर इससे पहले भी तो बैड डेट्स पढ़ा है. कहाँ पढ़ा है? कॉन्ट्रा एसेट में. तो सर यहाँ पे और यहाँ पे फर्क क्या है दोनों में? यहाँ हम उसे अपना एक्सपेंस कह रहे हैं और फिर हम यहाँ पे उसे कह रहे हैं कि वो कॉन्ट्रा एसेट है, क्योंकि जब एक्सपेंस हो रहा है तो उसके अगेंस्ट हमारे एसेट की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं? कम. यानी वो जो ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास कमिटमेंट है कस्टमर का, हम कह रहे हैं अगर ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख रुपीस के थे तो अब ट्रेड रिसीवेबल 50,000 से रिकवर नहीं होंगे. तो वो 50,000 बेसिकली जो रिकवर नहीं होगा, जो कलेक्ट नहीं होगा, दैट अमाउंट इज डिक्रीजिंग the amount of trade receivable of the business. So we do not decrease the amount of trade receivable directly unless the amount becomes uncollectible, because we are estimating. मेरे प्यारे बच्चों समझ लीजिए, because we are estimating that this amount is going to be bad debt. सही है. तो जब तक वो बैड डेट ना बन जाए हम अपने ट्रेड रिसीवेबल को डायरेक्टली कम नहीं करते. हम कहते हैं हमें लोगों से लेने तो हैं 5 लाख, हाँ हमें लगता है कि शायद ना मिले 50,000, तो राइट तो हमारे पास स्टिल कितने का है? बोलिए. बिल्कुल तहा आप कह सकते हैं. यस, राइट तो हमारे पास पूरे 5 लाख लेने का है. वाह भाई वाह मशहूद साहब, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. आने तो जरा प्रूडेंस पे, फिर पूछूंगा क्या होता है प्रूडेंस. जबरदस्त. ठीक है सर, ये कॉन्ट्रा एसेट होगा.
یہ ایسٹ نہیں ہوگا کیونکہ طارق اعظم صاحب، کیونکہ یہ آپ کے ایسٹ کی ویلیو کے اگینسٹ ہے. یہ جو اماؤنٹ آپ 50,000 سوچ رہے ہیں آپ کے ایسٹ کی ویلیو کو کیا کر رہا ہے؟ کم. دیٹس وائی اٹ از کالڈ contra asset, and the name of this account is allowance for bad debts or allowance for uncollectible or provision for bad debts. But when we are sure, so it becomes expense. بیٹا میرا بچہ دیکھو، آپ کہہ رہی ہو means when we doubt that it's unreceivable so we record in contrast, but when we are sure so it becomes. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے اکثر. آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہو اکاؤنٹنگ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے. ہم اکاؤنٹنگ پڑھتے ہیں ڈبل انٹری سسٹم کے تحت. ٹھیک ہے، بس بہت جلد میں اس بات پہ آنے والا ہوں اور ہو سکتا ہے آج ہی آ جاؤں انشاءاللہ بریک کے بعد. ڈبل انٹری سسٹم، ڈیول ایسپیکٹ. ڈیول ایسپیکٹ کا ورڈ آپ نے سنا ہوا ہے اکاؤنٹنگ بیک گراؤنڈ والوں نے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. ایوری ٹرانزیکشن ہیز منیمم 2 effects. ایوری ٹرانزیکشن ہیز منیمم 2 effects. تو آج ٹرانزیکشن پہ بھی آنا ہے لیکن ایکسپینسز ختم ہوں گے تو آؤں گا نا. آپ لوگ اتنے ماشاءاللہ سوال کرتے ہیں مجھ سے اور میں بھی آپ کو جواب دیتا رہتا ہوں. تو ذرا چلیں فی الحال بس یہ سمجھ لیں اقصا کہ بیڈ ڈیٹ ایکسپینس جب ہم نے سوچا کہ ہمارا نقصان ہوگا تو اکاؤنٹنگ ہمیں الاؤ کر رہی ہے کہ نقصان نہیں ہوا تو کیا ہوا. آپ اسے لکھ لیں اپنے پاس. بہت سمپل ورڈز میں کہہ رہا ہوں، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو نقصان ہونے سے پہلے نقصان کے لیے اپنے آپ کو، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو نقصان ہونے سے پہلے نقصان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھ لے، تیار کر لے. وہ اس کے بارے میں سوچے کہ یہ ہو سکتا ہے. بھائی وہ یہ دعا نہ کرے کہ چلو بھائی اب تو میں تیار ہو گیا نقصان ہوگا. یعنی کوئی بندہ اگر کہیں خدا نہ خواستہ کسی ایسی جگہ سے گزر رہا ہے جہاں سناٹا ہے، جہاں اسنیچنگ کا خطرہ ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس خطرے کو بھانپ کر اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے کہ میں جلدی سے اس جگہ سے نکلوں. یا وہ کہتا ہے چلو اوکے بھائی اب تو موبائل جانا ہی جانا ہے، بس اب وہ کہتا ہے چلو بھائی اب جیسے کوئی آئے گا میں جلدی سے موبائل نکال کے دے دوں گا، میں تیار ہو گیا ہوں نا خطرے کے لیے. کیوں بھائی؟ ایسا ہی ہے بھائی؟ نہیں، بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس سے نکلے، لیکن وہ اپنے آپ کو تیار تو کر لیتا ہے. وہ اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر تو کرتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو میں کس طرح بچوں گا، کیا کروں گا، میں گاڑی کی سپیڈ بڑھا دوں اپنی، میں اس جگہ سے جلدی سے نکلوں، کوئی مجھے فالو تو نہیں کر رہا. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. تو بس بالکل ایسے ہی میرے بچوں، جب ہم بیڈ ڈیٹس کے بارے میں سوچتے ہیں تو اکاؤنٹنگ ہمیں الاؤ کرتی ہے کہ ہم اسے ایکسپینس کہیں اور ایکسپینس کا نام رکھیں. اچھا، ایک منٹ رکیے گا. جی افسا، میں آپ کی بات میسج پڑھا ہے میں نے، ذرا مجھے ٹائم دیں. نہیں بیٹا، دیکھیں میں نے تو اپنے پاس سے کوئی انیبل میٹنگ کا آپشن رکھا ہی نہیں ہے. آپ سب میری میٹنگ میں امیجیٹلی جوائن کرتے ہیں. اگر میں آپ لوگوں کو کلاس میں، ہاں بالکل آپ اس کو بول دیں، اگر میں آپ لوگوں کو انیبل ویٹنگ روم کروں گا تو پھر آپ سب لوگوں کو ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے، تو میں تو انیبل ویٹنگ روم کرتا نہیں ہوں کیونکہ ہمارے پاس 30 منٹس کا یونٹ ہے. میں اس میں انیبل ویٹنگ روم کر دوں گا، آپ سب آئیں گے، پھر جوائن کرنے میں ٹائم لگے گا. آپ ڈائریکٹلی جوائن کرتے ہیں میری کلاس. اوکے، سو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، واٹ از بیڈ ڈیٹ ایکسپینس؟ از اٹ کلیئر؟ اور اس کا سیکنڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ دیکھو میں ایک آسان جملہ اور کہہ دوں، چلو تم لوگ اتنے سوال کرتے ہو تو میں کچھ تو کلیئر کروں. ایک جملہ اور کہوں، جب ملازم سے، جب امپلائی سے کام کروا لیتے ہو خرچہ ہو جاتا ہے؟ بولو یس اور نو. امپلائی، when employee gives you services almost a month, you said you have incurred expense, either you have paid or not. Agree؟ ملازم کو پیسے دیے ہوں یا نہ دیے ہوں، کیا کہتے ہو، کیا ہو گیا؟ ایک مہینہ ملازم سے کام کروا لیا، چاہے ملازم کو پیسے دیے ہوں یا نہ دیے ہوں، کیا کہتے ہو، کیا ہو گیا؟ ایکسپینس، خرچہ. اب میرا جملہ کمپلیٹ کرو. اگر کہتے ہو خرچہ ہو گیا، اگر کہتے ہو ایکسپینس ہو گیا، تو دو ہی پاسبلٹی ہوتی ہیں، یا تو امپلائی کو کیا دیتے ہو پھر امیجیٹلی؟ بولو ایگزیکٹلی طرح طارق اعظم صاحب
डेफिनेटली यार, सैलरी देंगे तो क्या उसे सैलरी लिख के दे देते हैं, बोलते हैं ये लो सैलरी। अबे कॉमन सेंस की बात करो भाई, क्या देते क्या उसे, मैं पूछ रहा हूँ आसान अंग्रेजी में, आसान उर्दू में क्या देते हैं उसे? हाँ, सैलरी लिख के भेज रहे हैं कुछ अक्लमंद लोग मुझे, मैं क्या करूं उनका? हाँ बिल्कुल, कैश लिख दो, पैसे लिख दो, मनी लिख दो, समझ में आता है। कैश लिख के भेजा, कुछ लोगों ने चेक लिख के भेजा, ये भी समझ में आता है, लेकिन चेक की स्पेलिंग भी वो वाली लिखी है, अमेरिकन। अच्छा, तो भाई हम उसे सैलरी देते हैं इन शेप ऑफ कैश, इन शेप ऑफ चेक। अच्छा, अब एक बात बताओ, और अगर अभी हम पैसे ना दे सके तो फिर हम क्या करते हैं? अगर हमारे पास अभी पैसे ना हो, वेरी गुड तहा, तहा नईम साहब तो रिप्लाई कर रहे हैं, तहा नदीम साहब हैं क्लास में, तहा नदीम साहब जी। तो हम उससे कर लेते हैं प्रॉमिस कि हम इंशाल्लाह 5 to 10 days में तुम्हारी सैलरी तुम्हें पे कर देंगे, ऐसा ही है। हम उससे प्रॉमिस कर लेते हैं कि हम आपको 5 to 10 days में आपकी सैलरी पे कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? whenever expense incurred there are two possibilities, whenever expense incurred there are two possibilities, either you pay in cash or you make a promise to pay in future, agreed? खर्चा होता है तो दो ही बातें हैं, या तो कैश देते हो या फिर वादा करते हो। लेकिन बैड डेट एक्सपेंस में ना आप कोई वादा कर रहे हो और ना आपके पास से अभी कैश जा रहा है, क्योंकि आप सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपको फ्यूचर में पैसे नहीं मिलेंगे। तो उस सोच का नाम आपने क्या रखा? बोलो, कंप्लीट करो मेरी बात को। उस सोच का नाम आपने रखा बैड डेट एक्सपेंस, ठीक है। और आपने कहा कैश गया आपके पास से, आपने बोला लायबिलिटी बढ़ी आपकी, बताइए कैश चला जाएगा क्या आपके पास से? अच्छा, आरिफा के पास से कैश चला गया भाई, अरीबा के पास एसेट बढ़ गया माशाल्लाह। कुछ लोग कह रहे हैं नो सर, कहां से कैश चला गया? बैड डेट एक्सपेंस में आपने तो पैसे लेने थे, आपके पास से पैसे कैसे चले गए? आपके पास तो पैसे लेने का राइट था, ट्रेड रिसीवेबल के अगेंस्ट पैसे मिलने थे, आपको पैसे नहीं मिल रहे, आप सोच रहे हैं कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो आपका तो नुकसान हुआ, एक्सपेंस हुआ। और मैं पूछ रहा हूं, एक्सपेंस आपने लिख दिया, क्या आपके पास से कैश गया? क्या आपने किसी को पकड़ के प्रॉमिस कर लिया कि भाई वो हमें पैसे नहीं दे रहा, मैं इंशाल्लाह तुम्हें दे दूंगा? अरे, ना कोई पैसे ले आपके पास, ना कोई पैसे आए, ना कोई पैसे गए, ना आपने किसी से कोई कमिटमेंट किया। तो फिर वो जो ट्रेड रिसीवेबल आप लिख के बैठे हुए थे 5 लाख रुपीज का, क्या अभी भी वो 5 लाख का रहना चाहिए? नहीं, आपको 50,000 रुपीज क्या लिख लेना चाहिए अपने पास, बोलिए? 5 लाख रुपीज आपको किस अकाउंट में लिख लेने चाहिए? अलाउंस में। एक्सपेंस में तो लिख लिए, एक इफेक्ट एक्सपेंस में आ गया, आपने उसे एक्सपेंस कह दिया, जैसे सैलरीज एक्सपेंस को सैलरीज एक्सपेंस कहा और कैश गया या लायबिलिटी बढ़ी, सही है। इसी तरह जब आपने बैड डेट एक्सपेंस कहा तो या तो आपके पास से कैश जाएगा या लायबिलिटी बढ़ेगी, और ये दोनों इससे इन्वॉल्व होते नहीं है। तो फिर आपने कहा क्या करूं, अपने एसेट की वैल्यू को कम करूं, कौन से एसेट की? ट्रेड रिसीवेबल की, और ट्रेड रिसीवेबल को डायरेक्ट कम करना अलाउ नहीं है। सो आपने कौन सा अकाउंट बना दिया? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह आप लोगों से ब्रेक के बाद मुलाकात हो रही है, ठीक है।